شرک کیا ہے اور بدعت کیا ہے؟ بدعت کا لفظی مطلب تو ہے نئی چیز، اور کیا عجیب بات ہے کہ زمانہ جتنی نئی چیز نکالے ہمیں پسند ہے، مگر دین میں ہمیں نئی چیز نکالنا پسند نہیں ہے۔ بدعت کا مطلب ہے جب ہم بدعت کو برا کہتے ہیں تو دین میں نئی چیز نکالنے کو کہتے ہیں۔ تو بدعت دراصل اصول دین میں کسی نئی چیز کو نکالنے کو کہتے ہیں۔ اب اگر بدعت کو جب آپ جملہ وسعت سے لے جا کے اسے مختصر کرو گے اور پھر اس کو مختصر کرو گے تو بدعت سے مراد یہ ہے کہ جو دین کا رخ بدل دے یا جو اس کی انڈرسٹینڈنگ کو چینج کر دے۔ فار ایگزامپل، اگر ہمیں بدعت کی مثال حاصل ہے، کوئی نئی بات نہیں، کہ جب بہت سارے فتنہ ارتداد آیا تو انہوں نے دین کو قائم رکھا، اللہ کو ماننا قائم رکھا، نمازیں 3 کر دی، اور اس پر بھی مستداد۔ جب مسلمہ کذاب اور سجا کی شادی ہوئی تو انہوں نے شادی کی خوشی میں ایک نماز معاف کر دی۔ تو اگر دین کو اس طرح کے تفاخرات کے لیے استعمال کیا جائے، اب وہ جو ہمارے ہاں بدعت کا لفظ استعمال ہوتا ہے وہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ نماز سے پہلے آپ درود کیوں پڑھتے؟ نماز سے پہلے آپ درود کیوں پڑھتے؟ یہ بدعت ہے۔ اذان سے پہلے۔ اب کوشچن یہ ہے کہ پڑھ لینے میں کیا حرج ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی نے پڑھ لیا تو کیا حرج ہے؟ جو ضد کر رہا ہے وہ کہتا ہے نہیں میں نے ضرور پڑھنا، یہ اذان کا حصہ ہے، مگر دیکھنا یہ اذان کی کیا حیثیت ہے، دیکھنا یہ ہے کہ اذان کی کیا حیثیت ہے۔ جب ہم ٹیکنیکلی مسائل کو بائیورکیٹ کرتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ تمام بحث غیر معقول تھی۔ ایک شخص اٹھا، اس نے درود پڑھا اپنے رسول پہ اور جا کے اذان دی۔ اب دوسرے نے کہا کہ تو نے درود پڑھا تو یہ بدعت ہے، یہ ناقابل قبول ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اذان کی کیا حیثیت ہے، کیا اس کے ساتھ کوئی لفظ غیر ملانا جلانا بدعت ہے؟ پھر تو سب سے بڑی بدعت جو ہے عمر فاروق نے شروع کر دی۔ سب سے بڑی بدعت تو پھر عمر فاروق نے شروع کی کہ جناب امیر المومنین نے سوتوں کو جگانے کے لیے، سوتے تو کبھی بھی نہیں اٹھتے، غنودہ لوگوں کو جگانے کے لیے یہ لفظ ایڈ کر دیا۔ دیکھو نا، سوتے تو نہیں اٹھتے، غنودہ لوگوں کو جگانے کے لیے یہ لفظ ایڈ کیے کہ الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم۔ مطلب یہ ہے کہ اگر اعلان میں کوئی چیز مفید یا غیر مفید لگے، وہ اگر ایڈ بھی ہو جائے تو اس کو بدعت نہیں کہتے۔ کوئی بھی شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدعتی نہیں کہہ سکتا، کیونکہ انہوں نے مناسب سمجھا کہ بہت سارے مسلمان جو ہے جاگنے کے باوجود کسل مندی سے، بخل سے، جبن سے بستروں پر چمٹے رہتے ہیں اور نماز کے لیے نہیں اٹھتے، تو آپ نے ان کو آواز دی کہ الصلاۃ خیر من النوم، اور نماز میں دی۔ کبھی نماز کا بے وقت آ جانا اعلان تھا معاشرت کا، تو یہ بھی بدعت ہو سکتا ہے۔ بھئی اپنے وقت سے انہیں نماز پڑھو، ہو سکتا ہے کوئی بھولا بسرا اچانک کہ یار کس ویلے بھی نماز ہوتی ہے، میں تو پلیا آیا ہوں، اس کی گھڑی خراب ہو جائے، وہ اٹھ کے جا کے نماز پڑھ لے اور کہ میں تو نماز پڑھ چکا ہوں۔ تو یہ پھر انہوں نے ایڈ کر دیا کہ کچھ بدعتیں اچھی اور کچھ بدعتیں بری۔ کلو بدعت ضلالہ، کسی نے کہا ساری بدعت ضلالت ہے، اور کسی کا نہیں بابا یہ نہیں ہو سکتا، آخر نئی چیزوں نے تو آنا ہی ہے، نت نئی چیزوں نے آنا ہے، اس لیے کچھ نئی باتیں اچھی ہوں گی، کچھ نئی باتیں اچھی نہیں ہوں گی۔ تو خواتین و حضرات، اصل میں ہر وہ نئی بات جو مذہب کی سینٹرسٹی، اس کی پرائرٹیز کو چینج کرے اور اس کے وہ رولز اور ریگولیشن جو تمام امت کے لیے قائم ہے، اگر ان پہ اثر ڈالے گی تو وہ یقیناً وہ بدعت ہی نہیں بلکہ ایک ایسی جرأت ارتداد ہوگی جس کے لیے آپ کو جنگ لڑنی پڑے گی یا اس بندے کو اپنے دین سے نکالنا پڑے گا۔ مگر میں نے وظائف دیکھے لوگوں کے، پیروں فقیروں کے، مولویان، مجھے جو لوگ ایک کو کہتے ہیں یہ بدعت ہے،
وہ قرآن سے خود آیات نکال کے لوگوں کو دے رہے ہوتے ہیں، یہ پانی یہ شفا کے لیے پی لو، یہ نظر کے لیے پی لو فلاں۔ سوال یہ ہے کہ قرآن میں بذات ہی تو یہ لکھا ہوا نہیں ہوتا، یہ ان لوگوں کے اقتصاب ہیں جنہوں نے دیکھا کہ یہ آیت پڑھنے سے مجھے شفا ہو گئی تھی، اس آیت کو وہ سنبھال لیتے ہیں۔ مگر فرض کرو کسی کو شفا نہ ہو، جیسے وظائف ہیں، کسی نے بتایا، کسی استاد نے بتایا یہ 40 دفعہ پڑھ لو یہ ہوتا ہے، وہ پڑھ لو یہ ہوتا ہے، فرض کرو وہ نہ ہو تو کوئی جو انسان ہے جو پڑھنے والا کہے گا جی پڑھ کے دیکھ لیا، قرآن شران بھی ایویں ہی ہے، حدیث بھی ایویں ہی ہے، دعا بھی ایویں ہی ہے۔ تو ایسی وہ چیزیں جن پہ لوگ شدت سے اختصاص کرتے ہیں اور ان کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ چیزیں ان مقاصد کے لیے